تو انسان کا نفس تو ایک ہے، لیکن اس کی جو کیفیتیں ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ نفس کا پہلا نام ہے نفس امارہ، ایسا نفس جو ہر وقت ہر آن انسان کو برائی کا حکم کرتا رہتا ہے، برائی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح پانی کی ایک طبیعت ہے نا، نیچر ہے کہ آپ اس کو کسی جگہ پہ اگر ڈال دو تو جس کونے سے اس کو محسوس ہوگا کہ یہاں نشیبی زمین ہے، یہاں سے زمین نیچے کی طرف ہے، تو پانی کی فطرت میں یہ بات اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ اسی طرف نیچے بہتا چلا جائے گا۔ اگر آپ اس کو اس کی مخالف سمت میں لے جاؤ گے تو آپ کو تکلف کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے ہم پانی کو اوپر پہنچانے کے لیے باقاعدہ موٹر یا کوئی مشین لگاتے ہیں، تب پانی اوپر پہنچتا ہے، اس پر بجلی خرچ ہوتی ہے، اس میں اسباب و وسائل استعمال ہوتے ہیں۔ تو جتنی مقدار میں پانی کو آپ دوسری جگہ منتقل کریں گے اس کی مخالف سمت میں تو مشکلات ہوں گی، لیکن اس پانی کو اگر ویسے آپ چھوڑ دیں تو وہ اپنے لیے راستے تلاش کرے گا، جہاں اس کو نشیبی زمین نظر آئے گی اس کی طرف خود بہتا چلا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جو انسان کا نفس ہے یہ نفس امارہ ہے، یہ انسان کو برائی کا حکم کرتا ہے، اور امارہ یعنی ہمیشہ ہر آن اور پوری کوشش لگاتا ہے کہ انسان کو برائی میں مبتلا کر دے، پانی کی طرح۔ لہذا اس نفس کو اگر خیر کے راستے پر لگانا ہے تو پھر تھوڑی تکلیف کرنی پڑے گی، اس کو مجاہدوں سے گزارنا پڑے گا، اس پر محنت کرنی پڑے گی۔ اب نفس کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے؟ قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اس دنیا میں سب سے پہلا ہونے والا جو برا کام ہے وہ قتل ہے۔ سب سے پہلا قتل جو حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے دوسرے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا حسد کرتے ہوئے۔ تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا کہ پہلے اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ان کی آپس میں باتیں بھی ہوئی، تیز و تند باتیں ہوئی، اور اس کے بعد فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ بالآخر ایک بھائی نے قابیل نے دوسرے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن کیسے؟ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، کہ جس بھائی نے دھمکی دی تھی کہ میں تجھے قتل کروں گا تو اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کرنے پر آمادہ کر لیا، ابھار لیا، برانگیختہ کر لیا کہ تم نے اپنے بھائی کو ضرور قتل کرنا ہے، تبھی تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ فَقَتَلَهُ، پھر اس نے قتل کا ارتکاب بھی کر دیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ لیکن قتل پر ابھارا کس نے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے نفس نے، اس کے اندر جو اس کا نفس تھا نفس امارہ، اس نے اس کو ابھارا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر جو ایک منافق تھا جس کو سامری کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے پاس جو زیورات تھے ان زیورات کو جمع کر کے اس سے ایک بچڑا بنا دیا، اور وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر ہوا چلتی تھی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے اس نے ایک مٹی اٹھا لی تھی، جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قدم پڑتا تھا تو وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی تھی اور اس مٹی کو اس بچڑا نما زیورات کے اندر ڈال دیا، تو اس کے اندر ایک طرح سے زندگی پیدا ہو گئی، اس سے آواز نکلنے لگی، چاہے اس مٹی کی وجہ سے آواز نکلنے لگی یا اس مٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ ہوا کے چلنے کی وجہ سے اس میں سے آواز نکلنے لگی۔ تو بنی اسرائیل کو اس نے یہ پٹی پڑھائی کہ نعوذ باللہ تمہارا معبود تو یہ بچڑا ہے، ہمارا معبود تو یہ بچڑا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ اس نے تو میری قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا، تو اس سے آ کے یہ ساری بات سنی، تو اس نے آخر میں جو جملہ فرمایا وہ کیا؟ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، کہ اے موسیٰ میرے نفس نے مجھے اسی طرح سجھا دیا تھا، میرے نفس نے مجھے یہ پٹی پڑھائی کہ تم شرک میں اگر ان کو لگانا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرو، یہ راستہ اختیار کرو، یہ قوم شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو اس نے بھی گمراہی کی نسبت اپنے نفس کی طرف کی۔ تو قابل احترام دوستو، یہ انسان کا جو نفس ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اس سے فکر کرنی ہے، اس سے ڈرنا ہے، اس کے جو داؤ ہیں، اس کے جو مکر و فریب ہیں ان کے آگے بند باندھنا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، اس کو مجاہدوں سے گزارنا ہے۔